السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ساک بکس۔ اگر آپ بہترین کتابوں کے خلاصے، ریویوز اور مطالعے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ چند بالکل آپ کے لیے ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں۔ یہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ کتابوں کی دنیا کا ایک ایسا سفر ہے جہاں ہم الفاظ کے ظاہری معنی سے آگے بڑھ کر ان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف کتاب کا خلاصہ بیان کرنا نہیں بلکہ مصنف کے پیغام اور ان انکہی باتوں کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ بھی علم کی تلاش میں ہیں اور کتابوں کے چھپے راز جاننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ایک چھوٹی سی درخواست، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ دوسروں تک بھی پہنچے، اور ہاں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے مل کر سیکھنے کے سفر کا آغاز کریں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں یاسمین مجاہد کی کتاب ریکلیم یور ہارٹ کے بارے میں۔ یہ کتاب دراصل اس بارے میں ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں میں الجھے اپنے دل کو واپس کیسے حاصل کریں اور حقیقی سکون کیسے پائیں۔ یاسمین مجاہد کی کتاب ریکلیم یور ہارٹ کا پہلا حصہ اٹیچمنٹس یعنی لگاؤ کے بارے میں ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کو کہیں نہ کہیں چھوتا ہے۔ ہم سب چیزوں سے، لوگوں سے، امیدوں سے دل لگاتے ہیں، اور پھر جب وہ ٹوٹتی ہیں تو درد ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ لگاؤ آخر ہے کیا اور اس سے آزادی کیسے ممکن ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام سیلف ہیلپ کتاب نہیں ہے جو بس کہے کہ پازیٹیو سوچیں۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ زندگی کے سمندر میں ہمارے دل کی کشتی کے سفر کی کہانی ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ اس کشتی کو ڈوبنے سے کیسے بچایا جائے، اور اگر وہ ڈوب بھی جائے تو امید کیسے باقی رکھی جائے۔ یہ آزادی، امید اور اپنے آپ کو دوبارہ پانے کی بات ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنفہ اس پوری بحث کو کہاں سے شروع کرتی ہیں؟ کسی فلسفے سے یا؟ یہ ایک بہت ہی ذاتی جگہ سے شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنے 17 سال کی عمر کے ایک خواب کا ذکر کرتی ہیں جو انہیں بار بار آتا تھا۔ خواب میں ایک چھوٹی بچی ان سے پوچھتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کو چھوڑ کر کیوں جانا پڑتا ہے؟ اور یہ سوال ان کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ لگاؤ رکھنے والی بچی تھیں۔ جہاں دوسرے بچے اپنے والدین کے جانے پر تھوڑی دیر رو کر چپ ہو جاتے تھے، وہ سنبھل ہی نہیں پاتی تھیں۔ تو یہ سوال یہ ان کی زندگی کا ایک مرکزی درد تھا۔ واہ، یہ تو ہر انسان کا سوال ہے۔ ہم سب یہ پوچھتے ہیں، کبھی خود سے، کبھی خدا سے۔ تو مصنفہ اس درد کی وجہ کیا بتاتی ہیں؟ یہ تکلیف آخر آتی کہاں سے ہے؟ وہ اسے سمجھانے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال استعمال کرتی ہیں، میز کے بالکل کنارے پر رکھا ہوا گلدان۔ وہ کہتی ہیں کہ تصور کریں آپ نے ایک نازک سا شیشے کا گلدان میز کے بالکل سرے پر رکھ دیا ہے، جہاں سے کسی کے ہلکے سے دھکے سے بھی گر کر ٹوٹ سکتا ہے۔ اب اگر وہ گر کر ٹوٹ جائے تو کیا آپ اس شخص کو الزام دیں گی جس کا ہاتھ لگا، یا خود کو کہ آپ نے اسے اتنی خطرناک جگہ پر رکھا ہی کیوں تھا؟ ظاہر ہے غلطی اپنی ہی ہے، اسے محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے تھا۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا دل بھی اسی گلدان کی طرح ہے۔ جب ہم اپنی خوشی، اپنا سکون، اپنی خدائی کی قدر، اپنی ساری امیدیں، مطلب سب کچھ کسی انسان یا کسی دنیاوی چیز سے وابستہ کر لیتے ہیں تو ہم اپنے دل کو میز کے کنارے پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ انسان یا وہ چیز ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بنے، وہ خود فانی ہے، کمزور ہے۔ تو جب وہ ہمیں مایوس کرتے ہیں تو قصور ان کا نہیں، ہماری توقعات کا ہے جو غلط جگہ پر رکھی گئی تھی۔ بالکل جی، یہ بات تو دل میں اتر گئی۔ یعنی مسئلہ محبت کرنا نہیں بلکہ کسی کو اپنی بقا کا ذریعہ سمجھ لینا ہے۔ پر اگر ہم انسانوں پر بھروسہ نہ کریں تو کس پر کریں؟ سہارا تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہاں ہر وہ چیز طاغوت ہے جسے ہم اللہ کی جگہ سہارا بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ باقی ہر رسی، ہر سہارا ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ درد اصل میں ایک الارم ہے،
ایک انتباہی علامت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے غلط رسی پکڑ لی ہے اور اب وقت ہے کہ اسے چھوڑ کر مضبوط سہارے کو تھام لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مان لیا کہ دنیا کی چیزیں اور لوگ عارضی ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ احساس یہ بہت تکلیف دہ اور حتمی لگتا ہے۔ کیا جو کھو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کھو جاتا ہے؟ کیا وہ واپس نہیں آتے؟ یہاں مصنفہ ایک بہت امید دلانے والی بات کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا کی فطرت ہی تبدیلی ہے، یہاں نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے نہ غم۔ وہ قرآن کی آیت بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ مشکل کے ساتھ، یعنی آسانی اور مشکل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی نے کسی اپنے کو کھو دیا تو اس کے لیے آسانی کہاں ہے؟ اس کے لیے ہمیں نقصان کے تصور کو ہی بدلنا ہوگا۔ کیا جو چیز اللہ کے لیے یا اللہ کے حکم سے ہم سے جدا ہوتی ہے وہ واقعی کھو جاتی ہے؟ وہ انبیاء کی مثالیں دیتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا گیا، لیکن کیا وہ 40 سال بعد شان شوکت کے ساتھ واپس نہیں ملے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہانا پڑا، لیکن کیا اللہ نے انہیں اسی دن واپس نہیں لوٹا دیا؟ ایوب علیہ السلام نے اپنی صحت، دولت، اولاد سب کھو دی، لیکن صبر کے بعد کیا اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ عطا نہیں کیا؟ صحیح، یعنی جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایک حدیث بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو وہ ہمیں اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر وہ غور کرنے کو کہتی ہیں۔ اللہ ہم سے چیزیں لیتا ہی کیوں ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ اللہ ہمیں تحفے دیتا ہے، اچھی نوکری، شریک حیات، اولاد، صحت، لیکن ہم اکثر تحفے سے ہی دل لگا بیٹھتے ہیں اور تحفہ دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا دل تحفے کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس غلامی سے آزاد کرنے کے لیے وہ تحفہ ہم سے واپس لے لیتا ہے تاکہ ہمارا دل صرف اور صرف اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ کا ہم سے کچھ لے لینا دراصل ہمیں آزاد کرنا ہے۔ وہ ہم سے ایک چیز لیتا ہے تاکہ ہمیں ہم واپس مل سکیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر کوئی ایسی خالی جگہ ہے جسے ہم ان تحفوں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ جی بالکل۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ہر انسان اپنے اندر ایک خلا، ایک خالی پن لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اپنے خالق سے جدائی کا ایک روحانی زخم ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی اسی خلا کو بھرنے میں لگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے منشیات یا شراب سے بھرتے ہیں، کچھ پیسے اور کیریئر کے پیچھے بھاگ کر، اور بہت سے لوگ اسے دوسرے انسانوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب عارضی پٹیاں ہیں، زخم وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ تو پھر یہ خلا بھرے گا کیسے؟ اور یہ جو دنیا کی خوبصورتی ہے، سورج، چاند، ستارے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہی تو نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ کہکشائیں، یہ صرف سجاوٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف اشارے ہیں۔ وہ ایک زبردست مثال دیتی ہیں۔ خوبصورتی سے مزین بوتل میں بند پیغام۔ فرض کریں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت جواہرات سے سجی بوتل ملے، لیکن اس کے اندر ایک اہم پیغام ہو۔ اگر آپ صرف بوتل کی خوبصورتی دیکھتے رہیں اور اس کے اندر کے پیغام کو کبھی نہ پڑھیں تو آپ نے بوتل کا مقصد ہی کھو دیا۔ دنیا کی نعمتیں اور خوبصورتی اس بوتل کی طرح ہے، لیکن ان کا اصل مقصد ہمیں پیغام دینے والے یعنی اللہ کی یاد دلانا ہے۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یعنی زندگی کا ہر تجربہ، چاہے اچھا ہو یا برا، ایک اشارہ ہے۔ بالکل، ہر خوشی، ہر غم، ہر کامیابی، ہر ناکامی، سب کا ایک ہی مقصد ہے، ہمیں اللہ کے قریب لانا۔ جب ہم اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اصل گھر یہ دنیا نہیں بلکہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن میں قیامت کے دن کا ایک منظر بیان ہوا ہے، جب اللہ پوچھے گا آج بادشاہی کس کی ہے، اور جواب آئے گا صرف ایک، قہار، اللہ کی۔ جب انسان کو اس دنیا میں اس حقیقت کا ایک ذرہ بھی محسوس ہو جاتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ سکون صرف اسی کی طرف بھاگنے میں ہے، کیونکہ وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ تو اگر ہمیں اس گھر میں داخل ہونا ہے یا اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے جو کچھ دل میں بھرا ہوا ہے اسے نکالنا پڑے گا۔ آپ ایک بھرے ہوئے گلاس میں مزید پانی نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہی تصور ہے برتن کو خالی کرنے کا۔
ہمارا دل ایک برتن کی طرح ہے، اسے اللہ کی محبت اور معرفت سے بھرنے سے پہلے اسے غیر اللہ کی محبت، خوف اور امیدوں سے خالی کرنا ضروری ہے۔ اور یہ عمل شروع کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد سے شروع ہوتا ہے۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم الا اللہ یعنی سوائے اللہ کے کہنے سے پہلے لا الہ کہتے ہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہ لا نفی ہے، یہ انکار ہے۔ ہم پہلے اپنے دل سے تمام جھوٹے خداؤں کو نکال باہر کرتے ہیں، دولت کا خدا، شہرت کا خدا، خواہشات کا خدا، لوگوں کی محبت کا خدا۔ جب یہ سارے جھوٹے معبود نکل جاتے ہیں، جب برتن خالی ہو جاتا ہے، تبھی اس میں سچے معبود کی پہچان اور محبت سما سکتی ہے۔ اچھا، اور یہ جھوٹے لگاؤ کیا ہیں جن سے برتن کو خالی کرنا ہے؟ اس کی کوئی واضح مثال؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ جھوٹا لگاؤ کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے کھو جانے کا تصور ہی آپ کو توڑ کر رکھ دے، جس کے بغیر آپ اپنی زندگی کا تصور نہ کر سکیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ انہیں بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا ہوا جس سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن جب وہ محبت اللہ کی محبت پر حاوی ہونے لگی تو انہیں حکم ہوا کہ اسے قربان کر دو۔ مقصد بیٹے کو مارنا نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اس جھوٹے لگاؤ کو نکالنا تھا۔ جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، تو بیٹا انہیں واپس دے دیا گیا۔ واہ، اس نظر سے دیکھیں تو اسلام کے 5 ستون بھی اسی لاتعلقی کی مشقیں لگتے ہیں نا؟ اور وہ ہیں بھی، ذرا غور کریں۔ شہادت، اللہ کے علاوہ تمام جھوٹے معبودوں سے لا تعلقی کا کھلا کھلا اعلان۔ نماز، دن میں 5 بار آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر دنیا سے لا تعلق ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روزہ، اپنی سب سے بنیادی جسمانی خواہشات، کھانے پینے سے خود کو الگ کر لینا۔ زکوٰۃ، جس دولت کے لیے آپ نے اتنی محنت کی اس سے اپنے دل کو الگ کرنا اور اسے اللہ کے راستے میں دے دینا۔ جی، اور حج، یہ تو لا تعلقی کی انتہا ہے۔ آپ اپنا گھر، خاندان، نوکری، حیثیت، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی چھوڑ کر صرف 2 سفید چادروں میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اسی ایک مقصد کی تربیت ہے، دل کو دنیا سے خالی کرنا۔ یہ تحفے اور دینے والے والی بات پر واپس آتے ہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، ہم اکثر اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ مصنفہ اس کے لیے ہاتھ میں پکڑنا مقابلہ دل میں رکھنے کی مثال دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا کی نعمتیں اور رشتے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ہیں، دل میں رکھنے کے لیے نہیں۔ دل صرف اللہ کا گھر ہے۔ جب کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز آپ کے دل سے نکلتی ہے تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال دیں کہ جب تحفہ دل میں ہو اور اللہ ہاتھ میں تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی نوکری یا کسی پارٹی کے لیے نماز آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نوکری اور سماجی حیثیت دل میں ہے، اور نماز یعنی اللہ سے تعلق وہ ہاتھ میں ہے، جسے آسانی سے ایک طرف رکھا جا سکتا ہے۔ ہم کسی حرام رشتے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص ہمارے دل پر قابض ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے تحفے کی عبادت شروع کر دی ہے، دینے والے کی نہیں۔ ہماری بقا اللہ سے ہے، اس کے تحفوں سے نہیں۔ جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے تو اسے وہ سکون ملتا ہے جس کی سب کو تلاش ہوتی ہے۔ مصنفہ نے مسجد الحرام کی چھت پر اپنے ایک تجربے کا ذکر کیا ہے نا؟ جی، وہ کہتی ہیں کہ نیچے طواف میں ہزاروں کا ہجوم تھا، شور تھا، ایک افراتفری کا عالم تھا، لیکن جب وہ چھت پر کھڑی ہوئیں اور کعبہ پر نظر جمائیں تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ وہاں بالکل اکیلی ہیں، اور ایک گہرا، ناقابل بیان سکون ان پر طاری ہو گیا۔ یہی توحید کی عملی شکل ہے۔ توحید کا مطلب صرف یہ کہنا نہیں کہ خدا ایک ہے، بلکہ اپنی توجہ، اپنی محبت، اپنے خوف اور اپنی امیدوں کو بھی ایک مرکز پر اکٹھا کر لینا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے میجک آئی تصویر کی مثال بھی دی ہے۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ مثال ہے۔ یہ وہ تصویریں ہوتی ہیں جن میں بظاہر صرف بکھرے ہوئے رنگ نظر آتے ہیں، کوئی شکل سمجھ نہیں آتی، لیکن جب آپ اپنی آنکھوں کو ڈھیلا چھوڑ کر ایک خاص نقطے پر فوکس کرتے ہیں تو اچانک ایک واضح 3D تصویر ابھر آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ جب تک ہم دنیا کے بکھرے ہوئے چیزوں،
نوکری، رشتے، مسائل پر فوکس کرتے ہیں، ہمیں ہر طرف پریشانی اور الجھن ہی نظر آتی ہے۔ لیکن جس لمحہ ہم اپنی توجہ کا مرکز اللہ کو بنا لیتے ہیں، اچانک ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور ایک واضح تصویر، ایک سکون دل میں اتر جاتا ہے۔ اور حدیث بھی تو یہی کہتی ہے کہ جس نے آخرت کو اپنا مقصد بنایا، اللہ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ بالکل، ایسے شخص کے لیے پھر زندگی کا ہر حال اچھا ہو جاتا ہے۔ خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، جس سے نعمت بڑھتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جس سے گناہ جھڑتے ہیں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں دنیا کے تصور کی طرف لے آتی ہے۔ مصنفہ نے دنیا کو ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے جو بہت طاقتور ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ دنیا ایک سمندر ہے اور ہمارا دل ایک کشتی۔ کشتی کا مقصد ہی سمندر میں سفر کرنا ہے، تو دنیا میں رہنا، کام کرنا، رشتے نبھانا، یہ سب ضروری ہے۔ جب تک سمندر کا پانی کشتی سے باہر ہے، کشتی محفوظ ہے اور اپنی منزل کی طرف تیرتی رہے گی۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب پانی کشتی کے اندر آ جائے۔ ٹھیک کہا، جیسے ہی پانی کشتی کے اندر داخل ہوتا ہے، کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کا خوف، دنیا کی فکر جب ہمارے دل یعنی کشتی میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں ڈبو دیتی ہے۔ اس لیے لا تعلقی کا مطلب دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جانا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لا تعلقی یہ نہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بن جائے۔ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے دل میں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو تھوڑی دیر ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک مسافر کا رویہ ہے جو جانتا ہے کہ یہ سرائے ہے، منزل نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر غریبی کا ڈر نہیں، مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے، کیونکہ جب دنیا کثرت سے آتی ہے تو اس کے دل میں داخل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور کشتی کے ڈوبنے کا امکان بھی۔ لیکن آخری اور سب سے اہم سوال، اگر کشتی ڈوب جائے تو کیا ہو؟ اگر کوئی شخص دنیا کی محبت اور گناہوں میں ڈوب چکا ہو اور اسے لگے کہ اب واپسی ناممکن ہے، وہ سمندر کی تہہ میں پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک بہت حقیقی اور تکلیف دہ احساس ہے، لیکن مصنفہ کہتی ہیں کہ یہی نچلا ترین نقطہ آپ کی تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے۔ یہاں امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ ابن قیم کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں غوطہ خور جب سمندر میں ڈوبتا ہے تو وہ موتی اکٹھے کرتا ہے اور پھر اوپر آتا ہے۔ انسان اس تاریکی میں ہمیشہ کے لیے ڈوب سکتا ہے، یا پھر وہ اس گہرائی سے توبہ، عاجزی اور انکساری کے موتی اکٹھے کر کے پہلے سے زیادہ مضبوط اور روحانی طور پر امیر ہو کر سطح پر آ سکتا ہے۔ یعنی توبہ کا عمل ایک لائف جیکٹ کی طرح ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ کہتی ہیں کہ توبہ دل کے لیے ایک پالش کی طرح ہے۔ وہ نہ صرف گناہوں کی میل کو صاف کرتی ہے بلکہ دل کو پہلے سے بھی زیادہ چمکا دیتی ہے۔ کبھی کبھی گناہ کے بعد پیدا ہونے والی عاجزی اور ٹوٹا ہوا دل انسان کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے جتنا وہ اپنی نیکیوں کے غرور میں کبھی نہیں ہو پاتا۔ شیطان ہمیں ہماری مایوسی سے پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے تم بہت گناہگار ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو آخری پیغام یہی ہے کہ اپنے دل پر دوبارہ اختیار حاصل کرو، اسے دنیا کی غلامی سے آزاد کراؤ اور اسے اس کے حقیقی مالک کو واپس لوٹا دو۔ جی، ٹیک بیک یور ہارٹ، کیونکہ جب تک دل دنیا کا غلام ہے، انسان کبھی حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سمجھ ہمیں اگلے حصے کے لیے تیار کرتی ہے جہاں محبت کے تصور کا ہی مزید گہرائی سے جائزہ لیا جائے گا۔ پچھلے حصے میں ہم نے اٹیچمنٹس کی بات کی تھی کہ کس طرح ہمارا دل ان چیزوں کا غلام بن جاتا ہے جن سے وہ جڑ جاتا ہے۔ جی لیکن ہر لگاؤ کی جڑ میں کہیں نہ کہیں محبت تو ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب یہ محبت ہی غلط جگہ پر ہو جائے؟ آج ہم یاسمین مجاہد کی کتاب ریکلیم یور ہارٹ کے اسی حصے میں گہرائی سے اتریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ محبت کب قید بن جاتی ہے اور کب آزادی۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بہت طاقتور خیال سے ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی، کہ دنیا کی سب سے بدترین قید وہ نہیں جو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو پھر کون سی ہے؟ وہ ہے جب انسان کا دل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا، کسی مخلوق کا قیدی بن جائے۔ اوہ، یہ ایک ایسی جذباتی غلامی ہے جو
مطلب شروع شاید پسندیدگی سے ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جنون بن جاتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں سارا اور احمد کی کہانی ہے نا؟ جی، ایک بہت متاثر کن کہانی ہے۔ سارا کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کب احمد کی خوشی اس کی عبادت بن گئی۔ مطلب اس کی زندگی کا محور بس احمد کی رضا تھی؟ بالکل، سب سے بڑی خوشی احمد کو خوش دیکھنا، اور سب سے بڑا خوف احمد کو ناراض کرنا، یہاں تک کہ وہ سوچنے لگی تھی کہ احمد کے بغیر تو زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ یہ تو بہت سے لوگوں کی حقیقت لگتی ہے۔ جی، اور اسی پر امام ابن القیم کا ایک قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقی قیدی وہ ہے جس کا دل اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں قید ہو گیا ہو، واہ! اور حقیقی اسیر وہ ہے جسے اس کی خواہشات نے غلام بنا لیا ہو۔ کتاب بتاتی ہے کہ سارا نے جیل بھی کاٹی، لیکن جو تکلیف اسے اس روحانیت قید میں ہوئی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اور یہ صرف کہانی نہیں ہے، کتاب میں تو اصلی مثالیں بھی ہیں ہندوستان کے اخبارات سے۔ جی، جیسے ایک عورت کا خودکشی کر لینا کیونکہ اس کا شوہر دوسری شادی کر رہا تھا، یا اس نوجوان کا جان دے دینا جسے اس کی گرل فرینڈ نے چھوڑ دیا تھا۔ تو جب ہم اپنی زندگی کی بنیاد کسی فانی عارضی چیز پر رکھتے ہیں تو جب وہ چیز ٹوٹتی ہے تو ہم خود بھی بکھر جاتے ہیں۔ کتاب میں وہ پہاڑ پر چڑھنے والی مثال ہے نا، ہاں، وہ بہت زبردست مثال ہے۔ سوچیں کہ کوئی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے اور اپنا سارا وزن ایک پتلی سی کمزور سی ٹہنی پر ڈال دے تو وہ تو ٹوٹ جائے گی۔ بالکل، وہ ٹوٹ جائے گی اور وہ شخص گہری کھائی میں جا گرے گا۔ اچھا، مصنفہ کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا ہر سہارا، ہر مخلوق اسی کمزور ٹہنی کی طرح ہیں۔ جب ہم اپنی ساری امیدیں اس سے وابستہ کر لیتے ہیں تو ہم خود کو کمزور کر لیتے ہیں۔ قرآن میں بھی تو اس کی مثال ہے۔ جی، سورۃ الحج میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جائے وہ بھی کمزور۔ یہ مثال تو واقعی ڈرا دیتی ہے۔ اگر ہر سہارا اتنا ہی کمزور ہے تو پھر کیا کوئی مضبوط سہارا ہے ہی نہیں؟ ہے، اور وہی اس قید سے نکلنے کا راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسی کمزوری کے برعکس قرآن سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ العروۃ الوثقی۔ انفصام لہا، جب آپ کا سہارا سب سے مضبوط ذات ہو تو آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ آزادی کیسی محسوس ہوتی ہوگی؟ اس کی سب سے بہترین مثال امام ابن تیمیہ ہے۔ جب انہیں قید کیا گیا تو انہوں نے کہا، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میری جنت تو میرے سینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ قید میرے لیے اپنے رب کے ساتھ تنہائی کا موقع ہے، قتل ہونا شہادت ہے، اور جلاوطنی ایک روحانی سفر ہے۔ یہ ہے وہ آزادی۔ یہ تو بالکل ہی الگ سطح کی بات ہے، لیکن اکثر ہمارا دل یہ فرق سمجھ ہی نہیں پاتا نا۔ جی ہم جسے محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بالکل، اور کتاب یہی سوال اٹھاتی ہے کہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں کیا وہ واقعی محبت ہے؟ افلاطون نے تو کہا تھا کہ محبت ایک ذہنی بیماری ہے۔ ہاں، لیکن مصنفہ کہتی ہیں کہ افلاطون جس چیز کی بات کر رہا تھا وہ محبت نہیں بلکہ عربی کا ایک لفظ ہے ہوا۔ ایک منٹ، ہوا یہ کیا ہے؟ ہوا کا مطلب ہے نفسانی خواہشات۔ اس کا مادہ یہ ہے جس کا مطلب ہے گرنا۔ تو یہ وہ خواہش ہے جو انسان کو روحانی طور پر گرا دیتی ہے۔ اچھا، تو سچی محبت اور ہوا میں فرق کیسے کریں؟ بظاہر تو ایک جیسے لگتے ہیں۔ اس کا ایک بہت واضح پیمانہ ہے۔ سچی محبت آپ کو سکون دیتی ہے، آپ کو مکمل کرتی ہے۔ اور ہوا؟ وہ ایک نشے کی طرح ہے، جب ملے تو عارضی خوشی اور جب نہ ملے تو بے چینی، بے قراری، اذیت۔ صحیح۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو اپنے دین سے، اللہ سے دور کر رہا ہے تو یہ محبت نہیں، یہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں فلموں میں تو اسی کو سچی محبت کہتے ہیں نا، جیسے وہ گریٹ ایکسپیکٹیشنز کی مثال دی گئی ہے۔ جی، مس ہیویشم کی، وہ کہتی ہیں یہ اندھی عقیدت، مکمل تابعداری، اپنا پورا دل اور روح اس کے قدموں میں ڈال دینا ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہ ہوا کی بہترین تعریف ہے۔ بالکل، اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق مودت اور رحمت پر مبنی ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ جی، سچی محبت آپ کو اندرونی اذیت نہیں دیتی۔ تو اس کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا اس شخص کے قریب ہونے سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں یا اس سے دور؟ یہ پیمانہ تو بہت واضح ہے،
لیکن ہماری ثقافت، خاص کر ویلنٹائن ڈے جیسے مواقع، ہمیں ایک خاص تصور میں الجھا دیتے ہیں۔ اور کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیں صرف مشکلات سے نہیں آزماتا، تو پھر وہ ہمیں نعمتوں سے بھی آزماتا ہے، اور اکثر ہم نعمتوں کی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ مطلب اچھی چیزیں بھی آزمائش ہو سکتی ہیں؟ یہ کیسے؟ دیکھیں، جب اللہ مال دیتا ہے تو ہم مال پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، رازق کو بھول کر۔ صحیح۔ جب اللہ کوئی پیارا انسان دیتا ہے تو ہم اسے اپنی دنیا کا مرکز بنا لیتے ہیں، ہم نعمت کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، نعمت دینے والے کو بھول کر۔ تو والدین، اولاد، شریک حیات، ان سب کی محبت بھی آزمائش بن سکتی ہے؟ جی، اگر ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو۔ اچھا، تو یہاں کتاب اس فیری ٹیل والی سوچ کو بھی توڑ دی ہے کہ شادی ہو گئی تو بس زندگی مکمل ہو گئی۔ بالکل، یہ ایک دھوکہ ہے۔ تکمیل صرف اور صرف اللہ کی ذات میں مل سکتی ہے۔ شادی تو ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جہاں صبر اور قربانی کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور وہ دو طرح کی محبت کا جو ذکر ہے۔ ہاں، پہلی قسم کی محبت اس پر منحصر ہے کہ آپ کو کسی سے کیا مل رہا ہے۔ اچھا، مطلب ایک کنڈیشنل لو۔ جی بالکل، یہ غیر مستحکم ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ چیز ملنا بند ہوتی ہے، محبت ختم۔ اور دوسری محبت اس پر منحصر ہے کہ وہ شخص خود کیسا ہے۔ آپ اس میں خالق کی کاریگری کا عکس دیکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بے غرض محبت ہے اور یہی سب سے نایاب ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ جو چیز ہمیں اتنی خوشی دے رہی ہے اسے چھوڑ دیں۔ دل مانتا ہی نہیں ہے۔ نہیں مانتا، کیونکہ ہم نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی جس سے محبت کر سکیں۔ اس کے لیے کتاب میں وہ کھلونا کار والی مثال ہے۔ جی، ایک زبردست مثال ہے۔ سوچیں، ایک بچہ ہے جسے ایک چھوٹی سی کھلونا کار سے عشق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اسے وہ کھلونا چھین لے تو وہ روئے گا، تڑپے گا، لیکن ایک دن وہ کھڑکی سے باہر ایک اصلی چمکتی ہوئی فراری دیکھ لے۔ واہ! اب اگر کوئی اسے اس کی پرانی کھلونا کار واپس بھی کرے تو کیا اسے اس میں دلچسپی ہوگی؟ کبھی نہیں۔ اس کی جد و جہد ہی ختم ہو جائے گی۔ بالکل، مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز اس کھلونا کار کی طرح ہے۔ اور آخرت وہ اصلی فراری ہے۔ جی، قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ جب یہ حقیقت دل میں اترتی ہے تو دنیا کی چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کہا تھا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ بالکل، اور اس وہم کو دل سے نکالنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی جگہ اس سے بڑی، اس سے زیادہ طاقتور محبت یعنی اللہ کی محبت کو بسا لیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں شادی کے رشتے پر کیسے لاگو ہوتی ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ رشتہ سکون کے لیے ہے، لیکن آج کل تو رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ کتاب اس سلسلے میں ڈاکٹر ایمرسن ایگرکس کی تحقیق کا حوالہ دیتی ہے۔ لو اینڈ ریسپیکٹ والی؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ مرد کی بنیادی ضرورت عزت ہے اور عورت کی بنیادی ضرورت محبت ہے۔ اور جب یہ پوری نہیں ہوتی؟ تو پاگل چکر یعنی کریزی سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ بیوی کو محبت نہیں ملتی تو وہ بے عزتی کرتی ہے، شوہر کو عزت نہیں ملتی تو وہ محبت کا اظہار بند کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے، یہ ٹوٹے گا کیسے؟ کوئی ایک پہل کرے، بیوی غیر مشروط عزت دینا شروع کرے اور شوہر غیر مشروط محبت۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے عورت کمزور پوزیشن میں نہیں آ جاتی کہ وہ عزت دیتی رہے بھلے اسے محبت نہ مل رہی ہو؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن تحقیق اور اسلامی تعلیمات دونوں بتاتی ہیں کہ جب بیوی شوہر کو وہ عزت دیتی ہے جس کی اسے فطری ضرورت ہے تو شوہر کا دل نرم پڑتا ہے اور وہ زیادہ محبت سے پیش آتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ، ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا۔ جی سنا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ اندر حضرت عمر کی اپنی بیوی ان پر چلا رہی ہیں اور وہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔
بعد میں حضرت عمر نے اسے بتایا کہ میں اسے اس لیے برداشت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا کھانا پکاتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، اور اس کی وجہ سے میں حرام سے بچا رہتا ہوں۔ یہ صبر اور پرسپیکٹو کی ایک لازوال مثال ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ محبت ایک ایسا طاقتور جذبہ ہے جو انسان کو غلام بھی بنا سکتا ہے اور آزاد بھی۔ اس کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ہم نے اپنے دل کا مرکز کسے بنایا ہے۔ جی۔ اور پھر بھی جب محبت پاکیزہ ہو جاتی ہے تب بھی زندگی دل کو آزماتی رہے گی، ہمیشہ۔ جو ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، مشکلات۔ اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے بعد کسی کی زندگی میں وہ کون سی کھلونا کار ہے جسے چھوڑنا اب شاید آسان ہو جائے کیونکہ اس نے اصلی کار کی ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ اب ہم ریکلیم یور ہارٹ کے تیسرے حصے میں ہیں۔ پہلے حصے میں لگاؤ پر غور کرنے اور دوسرے میں محبت کی نوعیت کو سمجھنے کے بعد یاسمین مجاہد اب ایک ایسی چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو ہر انسانی زندگی میں ناگزیر ہے، مشکلات۔ یہ سفر کا آغاز نہیں ہے بلکہ اس کا تسلسل ہے، کیونکہ جب دل لگاؤ اور محبت کے بارے میں سیکھ لیتا ہے تو اسے درد میں زندہ رہنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ حصہ صرف مشکلات کو برداشت کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ دل کو اتنا مضبوط بنانے کے بارے میں ہے کہ وہ زندگی کے آزمائشوں کا سامنا کر سکے، یعنی یہ سمجھنا کہ مشکلات سزا نہیں بلکہ تزکیہ اور اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ کیسے بن سکتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے وہ کیا کہتے ہیں، روحانی مضبوطی کی تربیت ہے۔ کتاب اس موضوع کو ایک بہت ہی طاقتور تصویر سے شروع کرتی ہے، طوفان کی۔ تصور کریں کہ آپ سمندر کے بیچ میں ہیں اور ایک شدید طوفان آ جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا، اونچی لہریں۔ آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں، لائف بوٹ کی طرف بھاگتے ہیں، وہ غائب ہے۔ لائف جیکٹ ڈھونڈتے ہیں، وہ پھٹی ہوئی ہے۔ مطلب جب ہر دروازہ، ہر سہارا ختم ہو جاتا ہے تب آپ کیا کرتے ہیں؟ تب اب صرف ایک ذات کو پکارتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے مصنفہ حقیقی توحید کا تجربہ کہتی ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہمارے پاس دوسرے سہارے موجود ہوتے ہیں، پیسہ، لوگ، سٹیٹس، ہم اللہ کو پکارتے تو ہیں مگر ان سہاروں کے ساتھ۔ ایک امید ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بچا لے گا یا کوئی دوست مدد کر دے گا، لیکن طوفان کے اس لمحے میں جب مخلوق کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو صرف خالق کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ طوفان بذات خود اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ طوفان تو تباہی لاتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب کا نقطہ یہی ہے کہ اللہ طوفان بھیجتا ہے تاکہ ہم پناہ تلاش کریں، اور پھر ہماری حفاظت کے لیے دوسرے تمام جھوٹے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنی لائف بوٹ سمجھ رہے تھے وہ کتنی کمزور تھیں۔ واہ، یعنی جب فون کی بیٹری ختم ہو، گاڑی میں پیٹرول نہ ہو، تب اچانک یاد آتا ہے کہ ایک سہارا ہمیشہ موجود ہے۔ بالکل، اور یہی حقیقی توحید ہے، جب انسان صرف اور صرف اللہ پر انحصار کرنا سیکھتا ہے۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ہم اکثر قریب ترین سہارے کو چھوڑ کر دور کی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ جی، اور ایک اور جگہ فرمایا، جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ارادوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو جب وہ دوسرے راستے بند کرتا ہے تو دراصل ہمیں اپنے سب سے مضبوط سہارے کی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ طوفان کا مقصد ڈبونا نہیں بلکہ بچانا ہے۔ یہ سمجھنا کہ مشکل میں بھی ایک پوشیدہ رحمت ہے واقعی ہمت دیتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو کتاب میں ہے وہ الہی مدد کی ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی کہانی سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں شدید ترین اذیت دی جا رہی تھی، لیکن روایات کے مطابق ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی اتنے درد میں کیسے مسکرا سکتا ہے؟ اس کا جواب اس بات میں نہیں کہ تکلیف کتنی بڑی تھی، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے مدد کتنی مل رہی تھی۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آگ کی فطرت جلانا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ درد تو تھا لیکن ان کی ہمت درد سے کہیں زیادہ تھی۔ بالکل، اور وہ ہمت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مصنفہ کو ایک دوست نے ایک بار ایک دعا کا پیغام بھیجا تھا جو اس پوری بات کا خلاصہ ہے۔ پیغام یہ تھا،
اللہ کرے کہ تمہیں جنت میں تمہارا گھر دکھا دیا جائے تاکہ ہر مشکل تم پر آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہی آسیہ کی مسکراہٹ کا راز تھا۔ اللہ نے انہیں جنت میں ان کا گھر دکھا دیا تھا۔ جب آپ اپنی منزل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں تو راستے کی تھکاوٹ بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس سے مجھے طائف کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہولان تھے تو آپ نے جو دعا کی اس میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، میں آپ کے چہرے کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی تو اسی الہی مدد کی ایک مثال ہے۔ بہترین مثال ہے۔ اس دعا میں اپنی تکلیف کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے۔ مشکل کا مرکز انسان کی ذات نہیں رہتی بلکہ اللہ کی ذات بن جاتی ہے۔ یہ تو ہوئے بیرونی طوفان، لیکن سچ پوچھیں تو اصلی طوفان تو کبھی کبھی ہمارے اندر اٹھتے ہیں، خاص طور پر جب اپنے ہی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس درد سے کیسے نمٹا جائے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہ ہم مضبوط کیسے بنے بغیر سخت ہوئے اور نرم کیسے رہیں بغیر کمزور ہوئے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ یہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ اس کا جواب اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہمیں دوسروں سے فرشتوں والی توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی تمام امیدیں انسانوں پر رکھیں گے تو مایوسی یقینی ہے۔ حتمی بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ بات نظریاتی طور پر تو سمجھ آتی ہے، لیکن عملی طور پر جب کوئی قریبی شخص دل دکھاتا ہے تو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل مشکل ہوتا ہے، اور کتاب اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بہت طاقتور مثال دیتی ہے۔ جب ان کی بیٹی حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اس افواہ کو پھیلانے والا ان کا اپنا غریب رشتہ دار مستہ تھا، جس کی وہ ہر مہینے مالی مدد کرتے تھے۔ سوچیں ذرا کتنا گہرا زخم ہوگا۔ جی، قدرتی طور پر انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ کوئی بھی یہی کرتا، یہ ایک فطری رد عمل ہے۔ لیکن پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آخری جملہ یہ دل کو ہلا دیتا ہے۔ بالکل۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے یہ سنا، انہوں نے فوراً کہا، کیوں نہیں، اے ہمارے رب، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور انہوں نے نہ صرف اس کی مدد دوبارہ شروع کی بلکہ وظیفہ پہلے سے بھی بڑھا دیا۔ یہ تو انسانیت کی معراج ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اس کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ جی، ہمارا معاف کرنا ہمارے لیے معافی کا راستہ کھولتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور بڑا سوال ذہن میں آتا ہے جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد ایک غلط مفروضے پر ہے۔ اچھا، کس طرح کا مفروضہ؟ دیکھیں، اس کا جواب نا دو مختلف عالمی نظریات یا ورلڈ ویوز میں چھپا ہوا ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرف ناانصافی ہی نظر آئے گی۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ جو اسلامی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی طرف صرف ایک پل ہے، ایک امتحان گاہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا اور برا کی ہماری تعریف ہی غلط ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس دوسرے ورلڈ ویو کے مطابق اچھا اور برا کی تعریف ہی بدل جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں ہمارے حتمی مقصد یعنی اللہ کی قربت کے قریب لے جائے وہ اچھی ہے، چاہے وہ بیماری ہو یا غربت، اور ہر وہ چیز جو ہمیں اس مقصد سے دور کرے وہ بری ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کتنی ہی پرکشش کیوں نہ ہو۔ تو اصل نقطہ یہ نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہماری اچھا اور برا کی تعریف ہی غلط ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے ہر حال میں بھلائی ہے۔ کتاب میں اس بند دروازے کے تصور کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ان کا چھوٹا بچہ گاڑی کا دروازہ خود بند کرنے کی ضد کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے سختی سے روکا کیونکہ اس کا اپنا سر دروازے میں کچل سکتا تھا، لیکن بچہ اس بات پر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ یہ مثال ہماری اور اللہ کے تعلق پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ ہم اس بچے کی طرح ہیں جو صرف بند ہوتے دروازے کو دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے چھپے مہلک خطرے کو نہیں۔
اللہ ہمیں اکثر ان چیزوں سے روکتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی محدود سمجھ کی وجہ سے اسے محرومی سمجھتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں۔ ہم سب کے اندر وہ بچہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ بالکل، اور اس کی کئی مثالیں ہمیں دین میں ملتی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ اور خضر کی کہانی میں کشتی میں سوراخ کرنا۔ بظاہر ایک نقصان دہ عمل تھا۔ جی، لیکن در حقیقت یہ اس کشتی کو ظالم بادشاہ کے قبضے سے بچانے کی ایک حکمت تھی۔ ہمیں اکثر بند دروازے اور ٹوٹی کشتیاں نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے کی حکمت نہیں۔ رومی کا ایک بہت مشہور قول ہے، جب کوئی قالین کو چھڑی سے مارتا ہے تو اس کا مقصد قالین کو مارنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دھول صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف اکثر ہماری روحانی پاکیزگی کے لیے کسی دعا کا جواب ہو سکتی ہے؟ بہت خوبصورت بات ہے۔ مشکلات ہماری زندگی میں کئی مقاصد پورے کرتی ہیں۔ اول، یہ ایک آزمائش ہے جو سچے اور جھوٹے ایمان والوں کو الگ کرتی ہے۔ دوم، یہ اللہ کی طرف سے بھلائی کی علامت ہو سکتی ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بات سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن جب کوئی شخص شدید تکلیف میں ہو تو اس کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہم اس تیسرے مقصد سے دور کرتی ہے۔ مشکلات ہمیں غفلت کی نیند سے جگاتی ہیں۔ جب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، انسان تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ بیماری، ناکامی یا نقصان ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنے کمزور اور محتاج ہیں۔ یہ مار ہمیں پاک کرتی ہے۔ تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بجائے ہمیں خود سے کیا پوچھنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ تو صحیح سوال یہ نہیں کہ امتحان کیوں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں اس امتحان کو کیسے پاس کروں۔ اور اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ جی، کامیابی کا نسخہ بھی بتا دیا ہے، صبر اور تقویٰ۔ یعنی ہمیں اپنی توانائی کیوں پر ضائع کرنے کے بجائے کیسے پر لگانی چاہیے۔ بالکل، ہم سے پہلے کی امتوں کا رد عمل بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ جب ان پر آزمائش آئی تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ انہوں نے آزمائش کو نہیں بلکہ آزمائش بھیجنے والے کو دیکھا اور اسی پر بھروسہ کیا۔ اور آخر میں وہ حدیث جو اس پورے تصور کو ایک جملے میں سمیٹ دیتی ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کا ایک بہت گہرا مطلب ہے۔ اس کی ایک روحانی وضاحت یہ ہے کہ مومن کی روح اپنے اصل گھر یعنی جنت جانا چاہتی ہے، اس لیے یہ دنیا چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اسے ایک قید کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہاں ایک مسافر ہے جو اپنے گھر واپسی کا منتظر ہے۔ اور کافر کے لیے جنت کیسے ہے؟ کافر چونکہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کی روح اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہے، یہی اس کی آخری منزل ہے۔ اس لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح کو جسم سے سختی سے کھینچا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جنت نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس کے برعکس مومن کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے کیونکہ اس کی قید کی مدت پوری ہو گئی ہے اور وہ اپنے حقیقی گھر لوٹ رہی ہے۔ اور پھر بھی مشکلات صرف ہمارے صبر کا امتحان نہیں لیتی، بلکہ یہ ہمارے خالق کے ساتھ ہمارے تعلق کو بھی گہرا کرتی ہیں، جو ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم اب ریکلیم یور ہارٹ کے چوتھے حصے میں ہیں۔ پچھلے حصے میں مشکلات پر بات کرنے کے بعد یاسمین مجاہد ہمارا دھیان اندر کی طرف لاتی ہیں، یعنی اپنے خالق کے ساتھ ہمارے تعلق کی طرف۔ اس حصے میں وہ بتاتی ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسے دل کو شفا دیتا ہے، اسے سنبھالتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ حصہ سچ پوچھیں تو اس کتاب کا دل ہے۔ اس میں ہماری روحانی زندگی کی بنیادوں پر بات ہو رہی ہے۔ نماز، دعا، موت کا تصور، یہ سب چیزیں جو ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہیں۔ اور اس سفر کی شروعات وہ نماز سے کرتی ہیں، جسے وہ کہتی ہیں زندگی کا بھولا ہوا مقصد۔ مجھے یہ بات ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے کہ نماز کا حکم کسی فرشتے کے ذریعے نہیں بھیجا گیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آسمانوں پر بلایا گیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے ہو جاتا ہے نا؟ بالکل، یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس میں جو حکمت ہے نا، خاص طور پر یہ کہ شروع میں 50 نمازوں کا حکم ملا اور پھر اسے کم کر کے 5 کیا گیا۔ ہاں، وہ موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ۔ جی،
تو اس 50 سے 5 تک کے سفر کا مقصد صرف آسانی پیدا کرنا نہیں تھا، اس میں ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ پیغام یہ تھا کہ اگر 50 نمازیں ہوتیں تو آپ کی زندگی میں نماز کے علاوہ کچھ اور کرنے کا وقت ہی نہ بچتا۔ اور یہی تو اصل نقطہ ہے، یہ سمجھانا کہ ہماری زندگی نماز کے گرد گھومنی چاہیے، نہ کہ نماز ہماری زندگی کے گرد۔ بالکل۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو پوری بات ہی الٹ دی ہے۔ ہم اپنی مصروف زندگی میں نماز کو کسی طرح فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی سیل لگی ہو، کوئی میچ ہو، نماز کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہماری ترجیحات میں بہت نیچے ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف ترجیحات کا معاملہ نہیں، یہ ایمان کی بنیاد کا معاملہ ہے۔ یاسمین مجاہد ایک بہت سنگین نقطے کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ بڑے بڑے گناہ ہیں، چوری، زنا، حتیٰ کہ قتل، ان پر فقہا نے یہ نہیں کہا کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے پر حدیث میں بہت واضح وعید ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، پس جس نے اسے ترک کیا اس نے کفر کیا۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ بہت۔ ذرا سوچئے، شیطان نے اللہ کے وجود سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا۔ یہ مثال تو واقعی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی سلسلے میں مصنفہ ایک اور مثال دیتی ہیں جو بہت کمال کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم کسی امتحان میں بیٹھے ہوں اور ہمیں باتھ روم جانے کی شدید ضرورت ہو تو کیا ہم جائیں گے؟ ہر حال میں جائیں گے۔ بالکل، ہم اسے نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کے نتائج فوری اور شرمناک ہوں گے۔ جی، اور مصنفہ اسی مثال کو روح اور جسم کی ضروریات کا موازنہ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ہم اپنے عارضی مٹی کے جسم کی ایک ضرورت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ روح جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی سب سے بڑی ضرورت یعنی نماز، اسے ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ وقت نہیں۔ جس جسم کا اتنا خیال رکھتے ہیں وہ یہیں رہ جائے گا، اور جس روح کو بھوکا رکھتے ہیں اسی نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ کیسا سودا ہے؟ تو جب روح بھوکی رہتی ہے تو انسان بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے گناہوں کا سفر نماز میں سستی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یقیناً، قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ ایک ڈھال ہے، ایک قلعہ ہے۔ جب آپ یہ ڈھال اتار دیتے ہیں تو آپ شیطان کے لیے ایک آسان ہدف بن جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے کوئی سپاہی اپنی زرہ کے بغیر میدان جنگ میں چلا جائے۔ اچھا، لیکن کیا کوئی انسان ایک دن اٹھ کر اچانک نماز چھوڑ دیتا ہے، یا یہ ایک بدتدریج عمل ہے؟ نہیں، یہ بالکل بدتدریج ہوتا ہے۔ یہ ایک پھسلن بھری ڈھلوان ہے۔ پہلے نماز میں تاخیر ہوتی ہے، پھر نمازیں جمع ہونے لگتی ہیں، اور آخرکار انسان اسے مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے پیچھے شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ کام کرتا ہے نا؟ جی، وہ کان میں کہتا ہے تم ابھی گناہوں میں ہو، پہلے خود کو ٹھیک کر لو، پھر پاک صاف ہو کر نماز پڑھنا۔ یہ بات تو دماغ ہلا دینے والی ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اچھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ بالکل، اور مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ سوچ ہی الٹی ہے۔ نماز زندگی کو بہتر بنانے کا ایندھن ہے، انعام نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری گاڑی منزل پر پہنچ جائے پھر میں اس میں پیٹرول ڈلواؤں گا، یہ ناممکن ہے۔ گاڑی چلے گی ہی پیٹرول سے۔ اسی طرح نماز وہ روحانی طاقت ہے جو آپ کو گناہوں سے لڑنے اور بہتر انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، نماز تو ایک ستون ہو گیا، لیکن اللہ سے جڑنے کا ایک اور بہت ذاتی اور خوبصورت طریقہ ہے، دعا۔ یہ تو جیسے اللہ سے ون آن ون گفتگو ہے، خاص طور پر رات کے آخری پہر میں۔ اور وہ وقت کتنا خاص ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ سوچئے، کائنات کا بادشاہ پکار رہا ہے۔ کیا پکارتا ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اس سے سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر دنیا کا کوئی بادشاہ کہہ دے کہ میں کل صبح تمہارے دروازے پر آؤں گا، ہم شاید پوری رات نہیں سوئیں گے۔ اور یہاں رب العالمین خود بلا رہا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔
اور اسی غفلت کی قیمت بہت بڑی ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑی سزا جہنم کی آگ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کا یہ کہنا ہوگا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا تھا۔ اس سے بڑی محرومی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے برعکس سب سے بڑا انعام وہ جنت کے محلات نہیں بلکہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تہجد میں اللہ سے وہ جو قربت اور سکون محسوس ہوتا ہے نا، وہ اسی انعام کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے جو ہمیں اسی دنیا میں مل سکتا ہے۔ لیکن زندگی میں ہمیشہ سب کچھ اچھا نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رات کا سب سے تاریک پہر صبح سے ٹھیک پہلے ہوتا ہے۔ جب انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے تبھی شاید روشنی کی کرن نظر آتی ہے۔ بالکل، اور مصنفہ اسی خیال کو رمضان سے جوڑتی ہیں۔ گناہوں اور مایوسیوں کی لمبی تاریک رات کے بعد رمضان ایک نئی صبح کی طرح آتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کا مقصد صرف غریبوں سے ہمدردی پیدا کرنا ہے۔ وہ ایک بائی پروڈکٹ ضرور ہے، لیکن اصل مقصد تو کچھ اور ہے نا؟ جی، قرآن اس مقصد کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا شعور، اس کی موجودگی کا ہر لمحہ احساس۔ یہ صرف بھوک پیاس کا امتحان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی بات اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان سب کا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ نفس کو لگام ڈالنے کی ایک سالانہ ٹریننگ ہے۔ اس روحانی سفر میں ایک اور پڑاؤ موت کا ذکر ہے، جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ مصنفہ ایک جنازے سے واپسی کا واقعہ بیان کرتی اور کہتی ہیں کہ ہم سب زندوں کے قافلے میں ہیں جو بس مردوں کے قافلے سے تھوڑا پیچھے ہے۔ منزل سب کی ایک ہی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے اور یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہی بدل دیتی ہے۔ جسم تو مٹی کا ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ اصل چیز روح ہے جس کا گھر اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ نیک روح سے کہتا ہے ارجعی، یعنی لوٹ آ۔ یہ جدائی نہیں، یہ گھر واپسی ہے۔ اور پھر وہ ایک ایسا سوال پوچھتی ہیں جو دل کو چھو جاتا ہے کہ ہمیں اس شخص پر نہیں رونا چاہیے جس کی روح جسم سے نکل گئی، بلکہ اس پر رونا چاہیے جس کا جسم تو زندہ ہے مگر روح اللہ سے دوری کی وجہ سے مر چکی ہے۔ یہی اصل المیہ ہے۔ جسمانی موت تو ایک حقیقت ہے، لیکن روحانی موت ایک انتخاب ہے، اور اسی کے مقابلے میں قرآن نفس مطمئنہ کی بات کرتا ہے، جسے موت کے وقت کہا جائے گا، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹا، پس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے حتمی کامیابی۔ لیکن یہیں پر وہ سوال آتا ہے جو شاید ہر کسی کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے، میں اتنی دعائیں کرتا ہوں پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ جی، اور مصنفہ کہتی ہیں کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے ذرائع اور مقصد کو آپس میں ملا دیا ہے۔ ہم نوکری، شادی یا دولت کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور اللہ کو اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جب وہ چیز نہیں ملتی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا سنی نہیں گئی اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ ہمارا مقصد ہے اور باقی سب چیزیں اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، یہاں تک کہ دعا بھی خود ایک ذریعہ ہے اللہ سے تعلق بنانے کا۔ یہ تو پورا نقطہ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، استخارے کی دعا اس کی بہترین مثال ہے۔ اس میں ہم کہتے ہیں، اے اللہ، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر دے، اور اگر یہ برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے۔ یہی دعا کا اصل جوہر ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج کے دور کی بات کریں تو ایک اور چیز ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے، یہ سوشل میڈیا کی دنیا، جسے مصنفہ آئی ورلڈ کہتی ہیں، جہاں ہر چیز میں، میری، مجھے کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل، اور وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ مکمل طور پر برا ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن وہ اس کے سب سے بڑے روحانی خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور وہ ہے نفس کی پرورش۔ ہر پوسٹ، ہر تصویر کے پیچھے کہیں نہ کہیں لائکس اور تعریف کی ایک بھوک چھپی ہوتی ہے۔ یہ مخلوق کے مدار والی بات مجھے بہت چبھی۔ ہم لاشعوری طور پر اس کا شکار ہیں۔ پوسٹ کرنے کے بعد بار بار فون چیک کرنا کہ کتنے لائکس آئے۔ ہم لوگوں کی منظوری کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور یہی چیز ریاکاری یعنی دکھاوے کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا خوبصورت فارمولا بتایا ہے۔ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ جب انسان اس مدار سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک جھٹکا سا لگتا ہے، جسے مصنفہ روحانی بیداری یا یقظہ کہتی ہیں۔ یہ کیسا احساس ہوتا ہے؟ یہ سچائی کو پہلی بار پوری طرح دیکھنے جیسا ہے۔ اس وقت عبادت میں بہت لطف آتا ہے، ایمان بہت بلند محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور یہیں پر خطرہ ہوتا ہے؟ جی، یہاں دو بڑے خطرے ہیں۔ جب آپ روحانی بلندی پر ہوں تو تکبر کا خطرہ کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور جب یہ کیفیت ختم ہو تو مایوسی کا خطرہ کہ میں بہت برا ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان انہی دو انتہوں پر حملہ کرتا ہے۔ بالکل، وہ آپ کو تکبر یا مایوسی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ اس کا حل ہے استقامت۔ جب ایمان کمزور بھی ہو تب بھی اپنی کم از کم عبادات جیسے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑیں، چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ اللہ کو وہ چھوٹے اعمال زیادہ پسند ہیں جو مستقل ہوں۔ تو اس حصے کا پورا سفر دراصل دل کو دنیا اور لوگوں کے مدار سے نکال کر واپس اللہ کے مدار میں لانے کا ہے۔ نماز سے تعلق جوڑنا، دعا میں اس سے بات کرنا، موت کو یاد کرنا، اور پھر بیدار رہ کر اس راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ جی بالکل، اور جب دل اپنے خالق سے صحیح معنوں میں جڑ جاتا ہے تب ہی وہ دنیا میں اپنا اصل مقام، مقصد اور وقار سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور یہیں سے یاسمین مجاہد ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہیں، جہاں وہ اسی گہری روحانی بیداری کی روشنی میں خواتین کے مقام، ان کی شناخت اور وقار پر بات کرتی ہیں۔ خوش آمدید۔ ہم یاسمین مجاہد کی کتاب ریکلیم یور ہارٹ کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور پچھلے حصوں میں ہم نے اپنے خالق سے تعلق اور دنیاوی لگاؤ کو چھوڑنے جیسے موضوعات پر بات کی۔ اور آج ہم کتاب کے 5ویں حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے خواتین کا مقام۔ اور یہ حصہ ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے، ایک عورت کی قدر اور اس کی شناخت ہے کیا؟ صحیح۔ مصنفہ اس بات پر فوکس کرتی ہیں کہ عورت کی حیثیت معاشرے کی طرف سے نہیں بلکہ روحانی سچائی اور وقار کی روشنی میں کیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے آج ہم ایک بہت بڑے تضاد پر بات کر رہے ہیں۔ معاشرہ عورت کو کیا بنانا چاہتا ہے اور اسلام اسے کیا مقام دیتا ہے؟ بالکل، اور مصنفہ اس تضاد کو کئی مختلف زاویوں سے دیکھتی ہیں۔ وہ گفتگو کا آغاز حقیقی آزادی یا امپاورمنٹ کے تصور سے کرتی ہیں۔ یہ الفاظ آج کل بہت عام ہیں لیکن ان کی تعریف بالکل مختلف ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ حقیقی آزادی کا راز اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ ہر دوسرے آقا کی غلامی سے آزاد کرنے میں ہے۔ اور یہ آقا کا تصور بہت گہرا ہے نا؟ جی ہاں، بہت گہرا۔ جب کوئی چیز، چاہے وہ کوئی معاشرتی معیار ہو، کوئی شخص ہو یا کوئی نظریہ، ہماری خوشی، غم، کامیابی یا ناکامی کا پیمانہ بن جائے تو وہ دراصل ہمارا آقا بن جاتا ہے اور ہم اس کے غلام۔ ایگزیکٹلی۔ تو مصنفہ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جدید آزادی کے نام پر عورت کو 2 نئی غلامیوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کون سی ہیں؟ ایک تو مرد جیسا بننے کی دوڑ، اور دوسرا خوبصورت نظر آنے کا مسلسل دباؤ۔ یہ تو بہت بڑا اور کہہ سکتے ہیں کہ متنازع دعویٰ ہے۔ چلیے پہلے کی بات کرتے ہیں، مردوں کو معیار سمجھنا۔ بالکل، دیکھیے مصنفہ کا تجزیہ یہ ہے کہ جب مغربی حقوق نسواں کی تحریک نے خدا کو اس پوری مساوات سے باہر نکال دیا تو معیار کے لیے کیا بچا؟ صرف مرد، بس۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کو اپنی قدر ایک مرد کے حوالے سے ہی تلاش کرنی پڑی۔ اس سوچ نے یہ مفروضہ قائم کیا کہ جو کچھ مردوں جیسا ہے وہی بہتر ہے، وہی اصل سٹینڈرڈ ہے۔ لیکن کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ اس تحریک کا مقصد صرف برابری تھا، مرد جیسا بننا نہیں۔ مصنفہ اس فرق کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا معیار ہی مرد ہو تو برابری کا مطلب ہی مرد جیسا ہونا بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اس سوچ کے تحت عورت کی اپنی منفرد خصوصیات جیسے حساسیت، پرورش کرنے کی صلاحیت یا ماں بننا، انہیں کمزوری سمجھا جانے لگا۔ مطلب حساس ہونا ایک تانا بن گیا۔ جی، اور ایک فل ٹائم ماں بننا ایک پسماندہ اور غیر اہم کردار سمجھا جانے لگا۔ گویا عورت کی تکمیل تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ ہر شعبے میں مرد کی کارکردگی کی نقل نہ کر لے۔ تو پہلا آقا تو مردوں کا معیار ہو گیا،
لیکن مصنفہ ایک دوسرے آقا کی بات کرتی ہیں جو شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ ہمارے کلچر میں ہر جگہ موجود ہے۔ خوبصورتی کا معیار۔ ہاں، جی، اور یہ ایک ایسا آقا ہے جو بچپن سے ہی عورتوں کے ذہنوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ میڈیا، اشتہارات، فلمیں سب مل کر مسلسل ایک ہی پیغام دیتے ہیں۔ خوبصورت اور دلکش بنو، ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ بالکل، اس سوچ نے عورتوں کو ایک شے، ایک آبجیکٹ میں تبدیل کر دیا ہے، جن کی قدر کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ دوسروں، خاص طور پر مردوں کی نظر میں کتنی پرکشش ہیں۔ کہ یہی کامیابی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، واقعی۔ اور یہی تو المیہ ہے۔ تو پھر اس غلامی کا روحانی متبادل کیا ہے؟ مصنفہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتی ہیں، سورہ الحجرات کی آیت 13۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ جی، یہاں قدر کا پورا پیمانہ ہی بدل جاتا ہے۔ عورت کی قدر مردوں سے تعلق اس کی خوبصورتی یا اس کی کمائی کی بنیاد پر نہیں۔ بلکہ تقویٰ اور خدا سے اس کے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ بالکل، اور تقویٰ کا مطلب بھی صرف ظاہری پرہیزگاری نہیں، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی موجودگی کا گہرا احساس ہے۔ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کی اصل قدر آپ کی اندرونی حالت ہے، نہ کہ آپ کی ظاہری شکل۔ اسی کا احساس مصنفہ نے ایک بہت ہی ذاتی خط میں بیان کیا ہے، جس کا عنوان ہے اس تہذیب کے نام ایک خط جس نے مجھے پالا۔ یہاں وہ بدصورت بطخ یا اگلی ڈکلنگ والی مثال استعمال کرتی ہیں جو مجھے واقعی بہت طاقتور لگی۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ تہذیب نے انہیں ساری زندگی یہی سکھایا کہ وہ مردوں کے معیار کی ایک ناقص کاپی ہیں۔ وہ یہ محسوس کرتی رہیں کہ وہ مردوں کی طرح تیز دوڑ نہیں سکتیں، ان جتنا کما نہیں سکتیں، یا ان کی طرح جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہے۔ ہاں، وہ بطخوں کے گھول میں ایک ایسی بطخ تھیں جو ٹھیک سے تیر نہیں سکتی تھیں۔ یہ بدصورت بطخ والی مثال نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کتنا گہرا احساس کمتری ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ اپنی فطرت میں ہی ناقص ہیں۔ بالکل، اور اس احساس کمتری کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے انہی آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کی جن کے معیار پر وہ پورا نہیں اتر سکتی تھیں۔ یعنی معاشرتی معیار، اپنے میک اپ، چھوٹے سکرٹس، ہر وہ کام جس سے وہ مردوں کی نظر میں قابل قبول بن سکیں۔ وہ ایک ایسی غلام بن گئیں جنہیں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ وہ آزاد ہیں۔ لیکن پھر اسلام نے یہ سارا تصور کیسے بدل دیا؟ اس کہانی میں وہ ہنس یعنی سوان کیسے بنی؟ یہاں وہ کہتی ہیں کہ اسلام نے بتایا کہ وہ بدصورت بطخ ہیں ہی نہیں، وہ تو ایک ہنس ہیں، ایک بالکل مختلف اور خوبصورت مخلوق۔ ان کا مختلف ہونا ہی ان کی خوبصورتی ہے۔ واہ! اسلام نے انہیں سکھایا کہ ان کی قدر کا پیمانہ ظاہری شکل نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ ان کا جسم عوامی نمائش کے لیے نہیں ہے، وہ زمین پر خدا کے غلاموں کو نہیں بلکہ ان کے بادشاہ یعنی اللہ کو جواب دہ ہیں۔ اور حجاب یا پردہ اس تبدیلی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ مصنفہ کے نزدیک حجاب اسی آزادی کا اعلان ہے۔ وہ کہتی ہیں، میرے پردے کے ساتھ میں اپنے ایمان کو ظاہر کرتی ہوں، اپنی خوبصورتی کو نہیں۔ یہ تو غلامی سے آزادی کا اعلان ہے۔ جی، جہاں وہ معاشرے کے بنائے ہوئے خوبصورتی کے معیاروں کی عبادت نہیں کرتی بلکہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتی ہیں۔ وہ اپنی قدر کا تعین خود کرتی ہیں اپنے خالق کے دیے ہوئے معیار کے مطابق۔ مردوں کی نقل کرنے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن مصنفہ اس نقطے کو ایک بہت ہی متنازع مثال پر لاگو کرتی ہیں۔ نماز کی امامت کا معاملہ، ہاں، یہ ایک حساس موضوع ہے۔ وہ 18 مارچ 2005 کے اس واقعے پر کیا کہتی ہیں جب ایک خاتون نے جمعہ کی نماز کی امامت کی؟ وہ اسے بھی اسی بنیادی غلطی کی ایک مثال سمجھتی ہیں، یعنی مردوں کو معیار تسلیم کرنا۔ ان کے مطابق یہ خواہش اس مفروضے سے پیدا ہوتی ہے کہ جو کام مرد کرتے ہیں وہ روحانی طور پر برتر ہیں۔ تو اگر عورتیں وہ کام کریں گی تو وہ بھی برتر ہو جائیں گے؟ جی، یہ سوچ ہے۔ تو کیا یہ ایک طرح سے روحانیت میں بھی مردانہ معیار کو امپورٹ کرنے کی کوشش ہے؟ بالکل، مصنفہ کا نقطہ یہی ہے کہ یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ امام کا درجہ اللہ کی نظر میں کسی بھی مقتدی سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ وہ ایک طاقتور دلیل دیتی ہیں کہ اسلام کے عظیم ترین خواتین جیسے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ
جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، انہوں نے کبھی نماز کی امامت نہیں کی۔ اگر یہ روحانی برتری کی کوئی عظیم علامت ہوتی تو وہ ضرور اس کی خواہش کرتی۔ لیکن اسلام نے اسے آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ ماں کا کردار۔ جی، وہ ماں کے کردار پر زور دیتی ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کا حوالہ دیتی ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسا اعزاز ہے، ایک ایسی روحانی بلندی ہے جو کوئی مرد کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو صرف اور صرف عورت کو عطا کی گئی ہے۔ تو ان کا نقطہ یہ ہے کہ عورتیں اپنی اس خداداد امتیازی حیثیت کو پہچاننے کے بجائے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں جو مردوں کے پاس ہیں۔ جی ہاں، یہ سوچے بغیر کہ جو ان کے پاس ہے وہ شاید اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ حقیقی آزادی مردوں کی نقل کرنے میں نہیں، بلکہ اپنی منفرد اور خوبصورت فطرت کو اپنانے اور اس پر فخر کرنے میں ہے۔ اب تک ہم نے عورت پر معاشراتی دباؤ کی بات کی، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ مصنفہ مردوں پر پڑنے والے دباؤ پر بھی بات کرتی ہیں، اور یہاں وہ مردانگی اور سخت نظر آنے کا دکھاوا کے عنوان سے ایک بہت ہی چونکا دینے والا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ جی، واقعہ یہ ہے کہ ان کی بہن ایک مسلم ملک میں دیکھتی ہیں کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ایک نوجوان لڑکی کو سرے عام سڑک پر مارتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ قریب ہی مردوں کا ایک بڑا گروہ کھڑا تھا اور ان میں سے کسی نے بھی مداخلت نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے یہ ظلم دیکھتے رہے۔ یہ واقعہ صرف اس ایک ڈرائیور کا نہیں، بلکہ ان خاموش تماشائی مردوں کا بھی ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردانگی کا ہمارا اجتماعی تصور کتنا بگڑ چکا ہے۔ بالکل، مصنفہ یہی سوال پوچھتی ہیں کہ کیا مردانگی کا مطلب صرف بے لگام جنسی خواہش یا دکھاوے کی سختی رہ گیا؟ آج کل معاشرہ مرد سے یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بے جذبات ہو، سخت ہو۔ جی، اپنے جذبات کا اظہار، خاص طور پر رونا، کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد نرمی دکھائے تو اسے زنانہ کہہ کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور جب مصنفہ اس ہالی ووڈ گینگسٹر والی مردانگی کا موازنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے کرتی ہیں تو فرق زمین آسمان کا ہے۔ یہ موازنہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ مثال کے طور پر جذباتی اظہار کو ہی لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر روئے، اور جب ایک صحابی نے حیرت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جسے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ آپ نے رونے کو کمزوری نہیں بلکہ رحمت قرار دیا۔ یعنی آج کے ماچو کلچر کے بالکل الٹ۔ اور محبت اور شفقت کے بارے میں کیا؟ آپ اپنے نواسوں حسن اور حسین کو چومتے تھے۔ آپ اپنی بیوی حضرت عائشہ سے اپنی محبت کا برملا اظہار کرتے تھے، ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے۔ صحیح۔ اور انہوں نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ مصنفہ گھریلو کاموں میں مدد کا بھی ذکر کرتی ہیں، جو آج بھی بہت سے مرد اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے، بکری کا دودھ دوتے اور اپنے کام خود کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی نرمی۔ اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ جی، آپ کی پوری زندگی رحم، شفقت اور نرمی کا نمونہ تھی۔ تو مصنفہ کا آخری نقطہ کیا ہے؟ اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کا نقطہ بہت گہرا اور فکر انگیز ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج مردانگی کا ہمارا تصور ہمارے پیارے نبی سے زیادہ ایک ہالی ووڈ گینگسٹر سے ملتا جلتا ہے، سخت، بے رحم اور جذبات سے عاری۔ جبکہ اصل مردانگی دکھاوے کی سختی، غصے یا بے حسی میں نہیں، بلکہ رحم، شفقت، ذمہ داری اور نیکی میں ہے۔ یہ ایک ایسی مردانگی ہے جو کمزوروں کی حفاظت کرتی ہے، نہ کہ ان پر ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش کھڑی رہتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح مصنفہ معاشرے کے بنائے ہوئے جھوٹے معیاروں کو ایک ایک کر کے توڑتی ہیں، چاہے وہ عورت کی خوبصورتی اور کردار کا ہو یا مرد کی طاقت اور جذبات کا۔ جی، وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری اصل قدر ہمارے خالق کی نظر میں ہے۔ بالکل۔ اور انفرادی دلوں کی اصلاح اور ان کی قدر کو سمجھنے کے بعد اب اگلا قدم پوری کمیونٹی کے اجتماعی دل کی طرف ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اگلے حصے میں یاسمین مجاہد ہماری توجہ امہ کی طرف مبذول کراتی ہیں۔
وہ عالمی مسلم برادری کی مشترکہ شناخت، ان کو درپیش چیلنجز اور ان کی اجتماعی ذمہ داریوں پر بات کریں گی۔ خوش آمدید۔ ہم یاسمین مجاہد کی کتاب ریکلیم یور ہارٹ کے چھٹے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پچھلے حصوں میں خواتین کی روحانی عزت پر بات کرنے کے بعد اب مصنفہ کی توجہ امت یعنی عالمی مسلم برادری کی طرف ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم موڑ ہے۔ اس حصے میں وہ صرف مسائل نہیں گنواتی بلکہ یہ سمجھاتی ہیں کہ کس طرح ہماری ذاتی روحانی ترقی، جس پر ہم اتنی بات کر چکے ہیں، وہ اجتماعی بحالی سے جڑی بھی ہے۔ تو چلیں پھر اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ مصنفہ اس حصے کا آغاز ایک بہت ہی عام سے سوال سے کرتی ہیں جو دراصل بہت چونکا دینے والا ہے۔ جی، وہ کیا سوال ہے؟ وہ پوچھتی ہیں آپ کس قسم کے مسلمان ہیں، اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح یہ جو لیبلز ہیں پروگریسو، اسلامسٹ، روایت پسند، سلفی، یہ ہمیں تقسیم کر رہے ہیں۔ جی، اور اس کے لیے وہ جو مثال دیتی ہے نا، وہ بہت خوبصورت ہے، ایک خاندان کی۔ وہ کہتی ہیں کہ خاندان میں بھی تو اختلافات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کوئی زیادہ مذہبی ہوتا ہے، کوئی کم، کوئی ایک سیاسی سوچ رکھتا ہے، کوئی دوسری، لیکن ہم اس وجہ سے خاندان تو نہیں چھوڑ دیتے نا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ میں اب تمہارا بھائی نہیں رہا۔ لیکن امت کے معاملے میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اتنا بیگانہ کر دیا ہے کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا کلمہ وہ مشترک ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ مطلب انسانوں کے لیے یہ فطری نہیں کہ وہ اپنی سوچ سے ہم آہنگ لوگوں کے گروہ بنائیں؟ کیا وہ تمام مکاتب فکر کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مصنفہ کا نقطہ علمی اختلاف کو ختم کرنا نہیں ہے، وہ تو امت کی صحت کی علامت ہے۔ اصل مسئلہ تب آتا ہے جب یہ لیبل ہماری بنیادی شناخت بن جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے سے بھی زیادہ اہم؟ جی بالکل، جب ہم کہتے ہیں میں پہلے سلفی ہوں پھر مسلمان، یا میں پہلے صوفی ہوں پھر مسلمان، تب ہم اپنے کیمپ بنا لیتے ہیں اور یوں پوری امت کا تصور کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اور اسی تقسیم کا ظاہر ہے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ مصنفہ 2004 کی رینڈ کارپوریشن کی ایک رپورٹ کا ذکر کرتی ہیں، سول ڈیموکریٹک اسلام۔ یہ پڑھ کر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، اور یہ کوئی سازشی نظریہ نہیں ہے، یہ ایک شائع شدہ رپورٹ ہے جس میں باقاعدہ حکمت عملی دی گئی ہے کہ اسلام کو مغربی سیکولرزم کی تصویر میں کیسے ڈھالا جائے۔ ایک منٹ، یعنی یہ صرف ہمارے اندرونی اختلافات نہیں ہیں بلکہ ایک باقاعدہ بیرونی حکمت عملی موجود ہے جو ان اختلافات کو ہوا دینے کے لیے بنائی گئی ہے؟ جی، اور مصنفہ کا نقطہ یہی ہے۔ اس رپورٹ کی ایک کلیدی حکمت عملی تھی روایت پسندوں اور بنیاد پرستوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا۔ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا دشمن ہماری تقسیم کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو ہماری آپسی بحثیں صرف علمی نہیں رہ جاتی، وہ ایک بڑے خطرے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بالکل۔ تب اتحاد صرف ایک اچھی بات نہیں رہتا بلکہ ایک دفاعی ضرورت بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت پریشان کن بات ہے۔ مطلب ہماری مسجدوں میں جو بحثیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنا اندرونی معاملہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں ایک بڑی جیو پولیٹیکل شطرنج کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے وہ قرآن کی آیت یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ ان کا پیغام صاف ہے، ان تمام سابقوں کو ہٹا دیں، اسلام کو کسی سابقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہیں سے بات ایک اور دلچسپ مسئلے کی طرف جاتی ہے کہ اس مسلمان ہونے کی شناخت کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کا اگلا باب اسی پر ہے جس کا عنوان ہی چونکا دینے والا ہے، مسلمان بنے لیکن اعتدال میں۔ جی، اس عنوان میں ایک طنز چھپا ہے۔ مصنفہ اس خیال پر تنقید کرتی ہیں کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے دین پر پوری طرح عمل نہ کرے۔ وہ جان کیری کے اس بیان کی مثال دیتی ہیں جس میں انہوں نے ریڈیکل اسلامک مسلمز کی اصطلاح استعمال کی۔ اچھا، اس سے یہی تاثر ملتا ہے نا کہ اسلام خود ہی ایک مسئلہ ہے اور کوئی شخص جتنا کم اسلامی ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ گویا معتدل مسلمان وہ ہے جو صرف اعتدال میں مسلمان ہے۔ بالکل۔ اور اس کی عملی مثال وہ مونا محفیل کی دیتی ہیں جن کے شوہر پر اسپین بم دھماکے کا غلط الزام لگا تھا۔ جی جی۔ تو انہوں نے اپنے شوہر کے دفاع میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں بائبل ہے اور وہ بنیاد پرست نہیں ہے، گویا دین پر عمل کرنا ہی جرم ہے۔
مطلب اس کے شوہر کے بے گناہ ہونے کا تعلق اس بات سے تھا کہ وہ مسجد کتنی بار جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ارشاد مانجی کی مثال ہے، جنہیں میڈیا ایک عملی اور جدید مسلمان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جبکہ وہ خود نماز جیسی بنیادی عبادت کو بے عقل اطاعت کہہ کر چھوڑ دیتی ہیں۔ صحیح، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دین سے وابستگی کو منفی اور اس سے دوری کو بہادری کے طور پر کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا دین اپنی اصل شکل میں انتہا پسند ہے، جب تک تم اسے کمزور نہ کر دو۔ بالکل، اور مصنفہ کا جواب یہی ہے کہ اس دباؤ کو سمجھنا اور اسے مسترد کرنا ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک خطرناک راستہ ہے۔ ذاتی دینداری ہی اجتماعی روحانی صحت کی بنیاد ہے۔ جب ہم دین کے کچھ حصوں کو چھپانے پر مجبور محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنی روح کا ایک حصہ کھو دیتے ہیں۔ اور ایک کمزور فرد ایک کمزور امت کی تعمیر کرتا ہے۔ جی، لیکن جب ہم امت کی بیرونی حالت دیکھتے ہیں، شام، فلسطین، تو دل میں وہ سوال اٹھتا ہے جو مصنفہ اپنے اگلے باب میں پوچھتی ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت تکلیف دہ سوال ہے۔ اور اس کا جواب بھی اتنا ہی گہرا ہے۔ مصنفہ ہمیں 1400 سال پہلے دی گئی ایک پیشن گوئی کی طرف لے جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، کون سی حدیث؟ کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ تمہیں کھانے کے لیے ایسے بلائیں گے جیسے کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی واضح تصویر ہے۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے، تو جواب ملا، نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، اور اس کی وجہ الوہن ہوگی۔ الوہن یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ہم سمندر کے جھاگ کی طرح بے وزن ہو گئے ہیں۔ جھاگ کی کوئی سمت نہیں ہوتی، وہ ہوا کے ایک جھونکے سے بکھر جاتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ یہ دنیا کی محبت والی بات بہت گہری ہے۔ آج کے دور میں تو یہ صرف مال کی محبت نہیں، بلکہ سٹیٹس، سوشل میڈیا پر پہچان، کامیاب نظر آنے کا دباؤ، یہ سب اس میں شامل ہے۔ بالکل، اور یہی جھاگ کی اصل تصویر ہے۔ ہم بظاہر بہت مصروف ہیں، لیکن ہماری سمت معاشرتی دباؤ طے کر رہا ہے۔ ہم بھاری نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا مقصد دنیا بن گیا ہے، اور ہم آخرت کو بھول گئے ہیں۔ اسی لیے ہم بے وزن ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ جھاگی رہیں گے؟ نہیں، اور یہی امید کا پیغام ہے۔ مصنفہ اس کا تعلق قرآن کی آیت سے جوڑتی ہیں۔ یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر کی چیزوں کو نہ بدل دیں۔ تبدیلی کا آغاز باہر سے نہیں، اندر سے ہوتا ہے۔ جی، دلوں اور کردار کی تبدیلی سے۔ اجتماعی بحالی کا راستہ انفرادی تبدیلی سے ہو کر گزرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ اور بعض اوقات کوئی بڑا بیرونی واقعہ ہی اس اندرونی تبدیلی کا محرک بن جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے مصنفہ مصر کے واقعات پر غور کرتے ہوئے اپنے آخری باب میں بیان کرتی ہیں، جس کا عنوان ہے بحرہ احمر کا آج کا کھلنا۔ یہ ایک غیر معمولی تشبیہ ہے۔ وہ مصر کے انقلاب کا موازنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بحرہ احمر کو عبور کرنے کے واقعے سے کرتی ہیں۔ جب ان کی قوم نے پیچھے فرعون کی فوج اور آگے سمندر دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑے گئے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہم سب اپنی زندگی میں گزرتے ہیں، جب لگتا ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ بالکل، ہم سب کی زندگی میں ایسے بحیرہ احمر کے لمحات آتے ہیں، لیکن اس لمحے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ان کی آنکھیں روحانی تھیں۔ جی، جو دنیاوی مشکلات کے پردے کے پار دیکھ سکتی تھیں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ مصر میں بھی کچھ لوگ صرف شکست دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کی آنکھیں اس رکاوٹ کے پار امید کا راستہ دیکھ رہی تھیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو فتح آسانی سے کیوں نہیں ملتی؟ اتنی مشکلات اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ مصنفہ اس کا جواب قرآن سے دیتی ہیں کہ آزمائشوں کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا ہے تضرع یعنی عاجزی۔ تضرع؟ جی، تضرع وہ مکمل انحصار اور عاجزی ہے جب کوئی طوفان کے بیچ سمندر میں تنہا ہو اور اسے یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ مشکلات ہمیں ہمارے تکبر سے پاک کرتی ہیں۔ اور دوسرا مقصد؟ دوسرا مقصد ہے تمہیز یعنی پاکیزگی۔ وہ سونے کو گرم کر کے اس سے میل کچیل الگ کرنے کی مثال دیتی ہیں۔ یہ مثال بہت طاقتور ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ پاکیزگی کیسی نظر آتی ہے؟
اس کا ایک گہرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں ان کے اپنے اندر کی کمزوریاں جیسے خود غرضی، بزدلی یا دنیا پرستی وہ جل جاتی ہیں۔ آزمائش ان کے کردار کو نکھارتی ہے۔ تو مصر کی مثال میں جن نوجوانوں کو گمراہ سمجھا جاتا تھا انہوں نے اجتماعی مقصد کے لیے قربانی دینا سیکھ لیا۔ یہ تھی اصل تمہیز۔ جی، یہ اللہ کی طرف سے مردہ سے زندہ کو نکالنے کی نشانی ہے۔ جن نوجوانوں کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ وہ صرف انٹرنیٹ کیفے میں وقت ضائع کرتے ہیں، وہی ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جن مسلمانوں اور عیسائیوں میں تناؤ تھا، وہ بھائی بہن بن گئے۔ تو اصل لڑائی باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ مصنفہ زور دیتی ہیں کہ اصل آزادی خوف سے آزادی ہے۔ اصل دشمن ہمارے اندر ہے، لالچ، خود غرضی۔ ہمیں پہلے اپنے اندر کے فرعون کو شکست دینی ہے۔ اور حقیقی کامیابی کا فارمولا قرآن میں صبر اور تقوی بتایا گیا ہے۔ لہٰذا مصر میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک بیرونی واقعہ نہیں تھا، بلکہ پوری امت کے لیے ایک جھنجھوڑنے والا پیغام تھا، ایک ویک اپ کال تھی۔ تو امت کے بارے میں اس گہرے تجزیے کے بعد مصنفہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے ایک واضح راستہ دکھاتی ہیں، لیبلز کو چھوڑنے سے لے کر دین پر ثابت قدم رہنے اور آزمائشوں کو روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھنے تک۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ واقعات جیسے مصر میں سمندر کا کھلنا ہماری اپنی زندگیوں میں کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں ان سے کیا سیکھنا ہے؟ یہ صرف ایک خبر نہیں، ایک نشانی ہے۔ یہ ہمیں خود سے یہ پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا فرعون کیا ہے؟ جی، وہ کون سا خوف ہے جو ہمیں قید کیے ہوئے ہے، اور ہمارا بحر احمر کیا ہے جسے عبور کرنے کے لیے ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گہرے سوال کے ساتھ ہی ہم اس کتاب کے چھٹے حصے کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ اگلا حصہ شاعری کا ہے، جہاں یہ تمام روحانی تصورات ایک فنکارانہ شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ منتقلی ہوگی، منطق اور دلیل سے دل اور جذبات کی طرف۔ یہ دیکھنے کے لائق ہوگا کہ یہ تمام گہرے خیالات شاعری کے ذریعے کیسے بیان ہوتے ہیں اور دل پر کیا اثر چھوڑتے ہیں۔ تو آخرکار ہم پہنچ گئے ہیں یاسمین مجاہد کی کتاب ریکلیم یور ہارٹ کے بالکل آخری حصے۔ ہم نے لگاؤ، محبت، مشکلات، خالق سے تعلق، ان سب پر بات کی، اور اب مصنفہ وہ اس سفر کو ختم کر رہی ہیں شاعری کے ساتھ۔ یہ بہت دلچسپ ہے نا کہ اتنی منطق اور دلائل کے بعد اختتام شاعری پر ہو۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہ انتخاب بہت سوچا سمجھا ہے۔ دیکھیں نا، شاعری کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ وہ دماغ کی رکاوٹوں کو پار کر کے سیدھا دل سے بات کرتی ہے۔ صحیح۔ جو باتیں لمبی تفصیل سے سمجھ نہیں آتی، وہ کبھی کبھی ایک شعر میں سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو ایک کتاب جس کا نام ہی اپنے دل کو واپس حاصل کرو ہو، اس کا اختتام دل کی زبان میں ہی ہونا سب سے مناسب ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی نظم سے ہی شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے دنیا کے نام ایک خط۔ یہ ایک بہت طاقتور خطاب ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آخرکار کھڑا ہو کر دنیا کو کہہ رہا ہے۔ ہاں، ایک اعلان کی طرح ہے۔ بالکل، ایک اعلان کہ میں اب تمہاری غلامی سے آزاد ہوں۔ اور اس میں ایک لائن ہے جو مجھے بہت آپ کہیں گے چونکا گئی۔ وہ کہتی ہیں، میں اب تمہارا قیدی نہیں رہوں گا۔ تو دنیا میں تو ہم رہتے ہیں، اس کے قیدی ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بہت گہرا روحانی تصور ہے۔ دیکھیں نا، قیدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر خوشی، ہر غم، سب کچھ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، آپ کی قدر، سب کچھ، آپ ان چیزوں یا لوگوں کے بغیر خود کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ یہ نظم اسی قید سے آزادی کا اعلان ہے۔ اچھا۔ اور وہ کہتی ہے کہ ایک شخص آیا جس نے مجھے آزاد کرایا۔ یہ دراصل غلام کے غلام کی غلامی سے نکل کر غلاموں کے رب کی بندگی میں آنے کا عمل ہے۔ یہ تو ایک بہت دلچسپ تضاد ہے کہ ایک بندگی آپ کو باقی تمام غلامیوں سے آزاد کر دیتی ہے۔ بالکل، لوگ اکثر سمجھتے ہیں، میرا مطلب ہے وہ سوچتے ہیں کہ مذہب ایک قید ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی آزادی تو اپنی سب سے بڑی وابستگی کو بدلنے میں ہے۔ لیکن یہ قدم اٹھانا، دنیا سے یہ کہنا کہ میں اب تمہارا نہیں ہوں، یہ خوفناک بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ ہاں، بالکل، اور نظم میں یہ احساس ہے کہ یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ ایک جگہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں تمہارے دروازے پر بھیک مانگ رہی تھی،
تم مجھے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دے سکے۔ ہم یہ اس مایوسی کا اعتراف ہے جو دنیا سے امیدیں لگانے پر ہوتی ہے۔ یہ آزادی اس تکلیف دہ احساس کے بعد آتی ہے کہ دنیا آپ کی پیاس وہ نہیں بجھا سکتی۔ تو یہ چھلانگ اندھیرے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے سہارے کو چھوڑ کر ایک مضبوط سہارے کو تھامنا ہے۔ بالکل، یہ خوف سے نکل کر حقیقی امن کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ بہت معنی خیز ہے۔ اچھا، تو یہ دلچسپ ہے کہ اس آزادی کے اعلان کے فوراً بعد اگلی نظم کا عنوان ہے میں غمزدہ ہوں۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ آزادی کے بعد تو جشن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں غم کی بات ہو رہی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم اکثر روحانی سفر کو ایک سیدھی لائن سمجھتے ہیں۔ کہ بس روشنی مل گئی تو اندھیرا ختم۔ بالکل، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اس نظم میں انسانی کمزوری، نقصان اور اداسی کا بہت کھلا اور ایماندارانہ اعتراف ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اپنی تکلیف کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ غم کس چیز کا ہے؟ وہ بھولے ہوئے لوگوں کے لیے غم مناتی ہیں، جن کے دل تھکے ہوئے، شکست خوردہ اور بوسیدہ ہو چکے ہیں، ایک ایسے راستے کے لیے جو اب دھندا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ذاتی غم نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی احساس ہے۔ بالکل، یہ امت کے حال پر، بھٹکے ہوئے لوگوں پر ایک اجتماعی افسوس ہے، لیکن اسی غم کے اندر امید بھی ہے، اور یہی اس نظم کی خوبصورتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ صرف مایوسی کا بیان نہیں ہے۔ نظم کا رخ اس وقت بدلتا ہے جب شاعرہ کہتی ہیں میں کھڑی ہوں گی، میں کوشش کروں گی۔ یہ روحانی ترقی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ آزمائشیں وہ انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ لیکن کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ مسلسل غم اور تکلیف تو انسان کو مایوس کر دیتی ہے۔ یہ نظم امید اور مایوسی کے درمیان توازن کیسے قائم کرتی ہے؟ یہ نظم اسے جھوٹی تسلی نہیں دیتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے غم کو تسلیم کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں، دل تھک جاتے ہیں، راستے دھندلا جاتے ہیں، لیکن پھر وہ ایک حتمی سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نظم کا اختتام قرآن کی اس آیت کے حوالے سے ہوتا ہے جس میں ایک ایسی جگہ کا وعدہ ہے جہاں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پیغام یہ ہے کہ آپ کا درد حقیقی ہے، لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ واہ! یعنی یہ آنسو اس جگہ کی پیاس پیدا کرنے کے لیے ہیں جہاں آنسو نہیں ہوتے؟ بالکل۔ اچھا، تو اس اجتماعی غم سے نکل کر اگلی کاسی بہت ہی ذاتی اور پرسکون لگتی ہے۔ اس کا عنوان ہے بس میرے خیالات، اور اس کا آغاز ایک بہت ہی عام سے احساس سے ہوتا ہے۔ آج ایک عجیب سی اداسی ہے۔ اور پھر وہ ایک غروب آفتاب کی تصویر دیکھتی ہیں اور آیت پر غور کرتی ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا۔ یہاں ایک ذاتی اداسی کو کائنات کی مقصدیت سے کیسے جوڑا جا رہا ہے؟ یہاں روحانی یاد ماضی یعنی اسپرچول نسٹالجیا کا ایک بہت دلچسپ تصور پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے وقت کی یاد ہے جس سے ہم نے اس دنیا میں دیکھا نہیں، لیکن ہماری روح اس کی کمی محسوس کرتی ہے۔ اچھا، کون سے وقت کی یاد؟ وہ اس احساس کو براہ راست قرآن کی اس آیت سے جوڑتی ہیں جہاں اللہ نے تمام روحوں سے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا تھا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں خالق سے ملنے کی یہ جو فطری تڑپ ہے نا، یہ اسی عہد کی یاد ہے۔ یہ بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ تو یہ جو کائنات کی خوبصورتی دیکھ کر ایک نامعلوم سی خلش محسوس ہوتی ہے، وہ دراصل ہماری روح کا اپنے خالق سے ملاقات کا اشتیاق ہے، وہ فنکار سے ملنے کی تڑپ۔ بالکل، یہ اداسی کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک روحانی نشانی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دل اپنے اصل گھر کو یاد کر رہا ہے۔ تو یہ نظم ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی اداسی سے بھاگے مت، اسے محسوس کریں، کیونکہ شاید وہ آپ کو آپ کے رب کے قریب لے جانے کا ایک ذریعہ ہو۔ اور خالق سے ملاقات کی یہ تڑپ، یہ ہمیں محبت کے موضوع کی طرف لے جاتی ہے۔ اگلی نظم ہے محبت پر ایک عکاسی۔ اس کی ایک سطر ہے جو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ ساری محبت، اس دنیا کی تمام محبت، یہ سب صرف ایک عکس ہے، ایک گونج، ایک واحد ماخذ کی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہاں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ
جو انسانی محبت ہے، ماں کی محبت، وہ حقیقی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ وہ اسے غیر حقیقی نہیں کہہ رہی، بلکہ اس کی حقیقت کو ایک بڑے تناظر میں رکھ رہی ہیں۔ دنیا میں محبت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ماں کی قربانی، دوست کی وفاداری، یہ سب اس ایک حقیقی اور الہی